بسم اللہ الرحمن الرحیم ودین الصلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اصالۃ الحقیقہ وموردها ما اذا شک فی ارادۃ المعنى الحقیقی وبالمجاز من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها فيقال حينئذ الأصل الحقيقة۔ بات ہماری جاری تھی اصول لفظیہ جی عرض کیا تھا کہ پہلی جو بات تھی ہماری علامات حقیقت اور مجاز میں وہ بات تھی شک در وضع میں شک ہو گیا، اس لفظ کو وضع کیا گیا معنی کے لیے، لیکن معنی موضوع مشکوک تو وہاں پر اصولیوں نے علامات حقیقت اور مجاز ذکر کی کہ اگر وہ علامات ہوں جن کو انہوں نے علامت قرار دیا حقیقت کے لیے جی تو ان علامات سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ وضع کیے گئے ہیں اس معنی میں، تبادر ہو، صحت الحمل ہو، عدم صحت سلب ہو تو یہ علامت حقیقت تھی، اور اگر تبادر نہ ہو یا صحت عدم صحت الحمل ہو یا صحت سلب ہو تو وہاں پر قاطعی یہ علامت مجاز ہے۔ یہ تھا شک در وصف کہ جب شک کو معنی موضوع میں تو یہ علامات ذکر کی تھیں کہ جن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں معنی حقیقی یا معنی مجازی۔ اضطراد کی نفی کی تھی کہ اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اضطراد کا معنی ہے صحت استعمال کثرت کے ساتھ اور استعمال کی صحت عام میں، الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال لفظ کا استعمال معنی حقیقی میں بھی صحیح ہے اور معنی مجازی میں بھی۔ جب معنی مجازی میں ایک دفعہ صحیح ہے تو ہر دفعہ صحیح ہے، ہر مورد میں صحیح ہے، ہر مقام میں صحیح ہے، تو خاص نہیں ہے کسی ایک مورد اور ایک جگہ کے ساتھ اور ایک مقام کے ساتھ۔ آج جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ شک کو جب مراد متکلم، پہلا شک تھا شک در وضع، اب ہے شک در پتہ ہے معنی موضوع کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وصف کیا گیا، پتہ ہے لفظ اصل کو وصف کیا حیوان مفترس کے، اور رجل شجاع میں مجاز معنی موضوع یہ ہے، غیر معنی موضوع یہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب متکلم نے استعمال کیا لفظ کو، کہا ہے رائے تو اصل سامع شک کرتا ہے کہ متکلم کی مراد وہی معنی حقیقی اور معنی موضوع ہے، یعنی اس نے اصل کو دیکھا حیوان مفترس کو دیکھا ہے، یہ نام متکلم کی مراد معنی موضوع نہیں ہے، معنی غیر ہے۔ شک در مراد متکلم ہے، متکلم نے اس معنی سے اس لفظ سے کس معنی کا ارادہ کیا، متکلم نے اس لفظ سے کس معنی کا، آیا معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ اس میں ہماری آج بات ہے کہ یہاں پر اصولیوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں جن کو اصول لفظیہ کہتے ہیں۔ علامات حقیقت و مجاز جاری ہوں گی جب شک در وضع ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ اصول لفظیہ جاری ہوگی جب شک در مراد ہے متکلم، کیا متکلم نے اس لفظ سے معنی حقیقی کا ارادہ کیا یا معنی عام کا ارادہ کیا یا خاص کا، مطلق کا ارادہ کیا ہے یا مقید کا، ٹھیک ہے نہیں، کوئی چیز اس نے مقدر یہاں پر فرض کی ہے یا مقدر فرض نہیں، مشترک کا ارادہ کیا یا غیر مشترک کا، علاقہ چلتے جائیں، ٹھیک ہے نہیں۔ پہلا فرماتے ہیں اصول لفظیہ میں سے ہمارے پاس ہے اصالہ حقیقت جی، یہ کہاں پر جاری ہوتا ہے، اس کا مورد کیا ہے، اس کا مرجع مجرا کیا ہے، فرماتے ہیں اس کا مورد اور مجرا یہ ہے کہ جب شک کو متکلم نے ایک لفظ استعمال کیا شک کو، آیا مراد اس کی معنی حقیقی ہے یہ معنی مجازی ہے، اور معنی مجازی پر قرینہ بھی نصب نہ کیا ہو، معنی مجازی پر اگر قرینہ نصب کی ہے تو بات نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہے اس کی مراد یہ ہے تو بات نہیں ہے۔ جب شک کو کیا مراد اس کی معنی حقیقی ہے معنی مجازی ہے تو وہاں پر فرماتے ہیں ہم اصالہ حقیقت جاری کریں گے، اور یہ اصالہ حقیقت حجیت رکھتا ہے ہم متکلم پر ہم سامع پر۔ کہ حجیت سے مراد یہاں پر کیا ہے، اشارہ کر رہے ہیں حجیت سے مراد یہ کہ اگر سامع کہے کہ تم نے جو ہے وہ معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو سامع نہیں کہہ سکتے، یا متکلم کہے کہ میں نے معنی مجازی کا ارادہ کیا تم نے معنی حقیقی مراد کیوں، تو
سامع کہہ سکتا ہے اگر آپ نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا، معنی مجازی کا ارادہ کیا تھا، کرینہ لے کر آتے. یہ کرینہ کا نہ لے کر آنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ تم مجھ پر حجیت نہیں رکھتے ہو کہ میری مراد معنی ہے مجازی کی. متکلم اگر احتجاج کرے سامع پر احتجاج کا حق نہیں رکھتا. متکلم اگر احتجاج کرے سامع پر اس بات کا کہ میری مراد معنی حقیقی نہیں تھی بلکہ معنی مجازی تھی، تو سامع احتجاج کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی مراد معنی مجازی تھی کرینہ لے کر آتے. کرینہ علیہ مقالیہ جو کی، کیونکہ آپ کرینہ لے کر نہیں آئے. لا مالا میں نے اصالہ حقیقت جاری کی ہے، اور اصالہ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ متکلم کی مراد معنی ہے حقیقت. بس یہاں پر فرماتے ہیں کہ سامع حجیت رکھتا ہے متکلم پر اور متکلم بھی حجیت رکھتا ہے سامع. اب اگر سامع وہاں پر مراد لے لے معنی مجازی، متکلم بھی حجیت رکھتا ہے کہ اگر میں کوئی کرینہ لے کر آیا ہوں، تم نے معنی مجازی کا کیوں مراد لیا، کیوں ارادہ کیا؟ تمہارے لیے حجت یہ تھا کہ تم معنی حقیقی مراد لیتا. بات واضح ہوگی. پس اصالہ حقیقت وہاں پر جاری ہوتا ہے جب شک ہو. کس پہ شک ہو؟ کیا متکلم کی مراد معنی موضوعہ ہے یا معنی غیر موضوعہ ہے؟ تو وہاں اصالہ حقیقت جاری کریں گے. کہ اگر معنی غیر موضوعہ معنی مجازی مراد متکلم ہوتا کرینہ لے کر آتا. کرینہ لے کر نہیں آیا، اصالہ حقیقت جاری کریں گے کہ مراد متکلم معنی ہے حقیقی. آ جائیں اصالہ ہو. یہ فرماتے ہیں جب لفظ عام ہو، لفظ معنی موضوعہ کو پتہ ہے کہ اس لفظ کو وصف کی گیا عام کے لیے. مثلا اکرم العلماء، اکرم العلماء، العلماء کو وصف کس کے لیے؟ عام کے لیے. العلماء جمع مؤلہ بال ہے، اور جب جمع مؤلہ بال ہو دلالت کرتا ہے کس پر؟ الفاظ منہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. مجھے جمع گول دلالت کرتا ہے منہ پر، جمع مؤلہ بال دلالت کرتا ہے. کہا ہے اکرم العلماء. ایک عالم فاسق ہے، سامع نے اس کا احترام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر حقیقت میں متکلم اس پر احتجاج کر سکتے ہیں کہ میں نے العلماء کہا. جب تو شک کر رہا تھا تو اصالہ عموم جاری کرتا. اصل عام ہے، شک ہے کہ مراد متکلم عام ہے یا خاص. پتہ ہے کہ العلماء کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ عام کے لیے، ہر عالم کے لیے. مراد متکلم شک کر رہا ہے سامنے، کیا متکلم کی مراد تمام علماء ہیں یا نہ بعض علماء ہیں؟ جب مراد متکلم میں شک ہو تو اصالہ عموم جاری کرے. سامع اصالہ عموم سے تمسک کرے کہ اصل عام ہے. اگر اس کی مراد خاص ہوتی کرینہ لے کر ٹھیک ہے نہیں. اگر اس کی مراد ہوتی کہ عادل کا احترام کہتا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، یا اکرم علماء الا الفاسقین، علماء کا احترام کر فاسقین کا احترام. کرینہ کا نہ لے کر آنا تمسک کریں گے اصالہ حقیقت پر. یہ اصالہ عموم کے ساتھ، اور یہ اصالہ عموم حجت ہے سامع کے لیے بھی اور متکلم کے لیے. متکلم احتجاج نہیں کر سکتا کہ تم نے فاسق کا احترام کیوں کیا، ٹھیک ہے نہیں. سامع کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کی مراد خاص ہوتی کرینہ لے کر آتے. کرینہ نہیں لے کر آئے ہیں، میں تمسک کیا اصالہ اطلاق. لفظ مطلق ہو اور اس کے لیے کچھ حالات اور قیود ہوں. یہ اب مطلق اور عام میں فرق کیا ہے انشاءاللہ بات کی بات. یا مجھے میں کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں. عام جو ہے تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں، عام افراد کی نسبت ہوتا ہے اور اطلاق حالات کی نسبت ہوتا ہے. عام افراد اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالم، ہر فرد کا احترام. لیکن جو ہمارا ہوتا ہے نا مطلق، وہ شرائط اوصاف اور قیود کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے. اس مولا کہتا ہے حل اللہ البیع، بیع حلال ہے. اب اس کے کچھ حالات ہیں. آیا بیع وہ جو صیغہ عربی کے ساتھ ہو وہ حلال ہے، وہ بیع جو صیغہ عربی کے ساتھ نہ ہو وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. مختلف اس کی حالتیں ہیں، ان حالات کے اعتبار سے مطلق ہے. اب یہاں پر احل اللہ البیع اگر ایک لفظ مطلق ہو، اس کے لیے حالات اور قیود ہو، اور کوئی قید اور حالت کو ذکر متکلم نہ کرے اور سامع شک کرے کہ متکلم کی مراد ہے مطلق ہے،
یا نہ کوئی قید ہے یا کوئی قید ہے جس کا اس نے ذکر نہیں کیا، اصالہ اطلاق جائے گا. اگر کوئی قید اس کی مراد ہوتی ہے، اس قید کو ذکر کرتا، اعتق رقبہ، رقبہ کو ادا شرط شک کر رہا ہے کہ آیا مراد اس کی رقبہ مومنہ ہے بصفات صفت الایمان، وہ رقبہ جو صفت ہے ایمان کے صفت، اس کو ادا کروں. نہ، رقبہ مطلق ہے. اگر اس کی مراد قید ہوتی، قید کو لے کر آتا. قید کرنا لانا اصالہ اطلاق کے تمسک کر کے اس کو حامل کریں گے مطلق پر کہ مراد متکلم یہاں پر مطلق ہے. بات واضح ہوگی جی. اصالہ عدم تقدیر، شک کر رہے ہیں سامنے کیا ہے، کوئی کلام، کوئی یہاں پر کوئی چیز مقدر ہے متکلم کی کلام جی یا مقدر نہیں. بعض اوقات قرینہ موجود ہے تقدیر پر، بات نہیں وہاں پر. مولا کہتا ہے فاسألوا القریہ، قریہ سے سوال کرو. اب قریہ کی در و دیوار سے سوال کریں نہیں، فاسألوا اہل القریہ، یہاں پر اہل مقدر مانا پڑے گا جی. ٹھیک ہے نہیں جی. اگر قرینہ حالیہ مقالیہ قرینہ لفظیہ موجود ہو، وہاں پر باس وہاں پر ہے جہاں پر کلام خالی از قرینہ ہو جی، قرینہ موجود نہ ہو. وہاں پر اگر متکلم شک کر رہا ہو، سامع شک کر رہا ہو کہ یہاں پر کوئی چیز مقدر ہے یا مقدر نہیں ہے، اصل عدم تقدیر ہے جی. تقدیر کے لیے قرینہ چاہیے، اور قرینہ میں لے کر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عدم تقدیر ہے جی، کوئی چیز مقدر. اگر دیکھیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ایک منقول تھا، ایک مشترک. منقول کیا؟ مشترک. منقول یہ تھا کہ آپ ایک لفظ کو نقل کرتے ہیں ایک معنی کی طرف جی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن وہ لفظ پہلے والا معنی چھوڑ چکا ہے جی، پہلے والا معنی چھوڑ، جس کو منقول کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک لفظ کو ایک معنی کی طرف نقل کیا ہے لیکن پہلے والا معنی چھوڑا نہیں ہے جی، اس کو مشترک کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو مشترک. منطق میں اس کی تعریف یہ تھی کہ ایک لفظ کو مختلف معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا. مشترک لفظ، ایک لفظ کو مختلف معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا. ٹھیک ہے نہیں. جس لفظ عین کی اکثر مثال دیتے ہیں. عین کا معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے، وہ پانی والا چشمہ بھی ہے جی. یہ کافی معنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کو وضع کیا گیا ہے. یہاں پر متکلم استعمال کرے لفظ مشترک یا لفظ منقول کو، ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایک لفظ استعمال کرے تو متکلم شک، سامنے شک کرے کیا مراد اس کی یہاں پر اشتراک ہے یا عدم اشتراک ہے، منقول ہے یا عدم منقول ہے. جس طرح سالہ عدم تقدیر تب فرماتے ہیں سالہ عدم نقل، اور اسی طرح سالہ عدم مشترک. ایک مرتبہ پتہ ہے ایک لفظ مشترک ہے، آغا صاحب توجہ کریں، ایک مرتبہ پتہ ہے لفظ منقول ہے، وہاں پر بات نہیں ہے ہماری جی، وہاں پر یقیناً وہ لفظ منقول ہے، یقیناً لفظ مشترک ہے. کہتا رہے تو عینن، میں نے عین کو دیکھا ہے، پتہ ہے لفظ عین مشترک ہے، اور تم نے آنکھ کو دیکھا ہے، تم نے چشمے کو دیکھا ہے، تم نے چشمے والے پانی کو دیکھا ہے ٹھیک ہے نہیں، وہ پانی والے چشمے کو دیکھا ہے، تم نے کس کو دیکھا ہے؟ گھٹنے کو دیکھا ہے. رہے تو عینن کہتا ہے یہاں پر یقیناً لفظ مشترک. اگر لفظ مشترک کو استعمال کرتا ہے بغیر قرینہ کے، مراد ہو جائے گی مجمل، کسی پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں کیا مراد اس کی اشتراک ہے یا مراد اشتراک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پر اصل عدم اشتراک ہے جی، اصل عدم نقل ہے. یہاں تک دیکھیں گے پھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما من جہت الاولی فنقول، یہ دو جہتیں تھیں ٹھیک ہے نہیں. ایک جہت یہ تھی کہ ہم ذکر کریں گے ان اصول لفظیہ کو اور ان کے موارد کو ذکر کریں گے، یہ پہلی جہت تھی. بات یہ تھی نا ہماری کہ ہم اصول لفظیہ کو جاری کریں گے کہاں پر؟ جہاں پر مراد ہے. اب یہاں پر بھی دو باتیں ہیں. جب آغاز سے مراد متکلم میں شک ہو، ہم اصول لفظیہ کو جاری کرتے تھے تو دو باتیں جی. ایک ہم اصول لفظیہ کے موارد کو ذکر کریں گے، موارد استعمال کہاں یہ استعمال ہوتے ہیں جی، ان کو ذکر کریں گے اور ان کے موارد کو ذکر کریں گے.
اصول لفظیہ کون کون سی ہیں؟ اصالہ حقیقت، اصالہ عدم اشتراک، اصالہ عموم، اصالہ عدم تقدیر، اصالہ اطلاق، اصالہ ظہور. یہ اصول کو ذکر کریں گے، پھر ان کے موارد کو ذکر کریں گے کہ کس کس مورد میں یہ جاری ہے. اب سب سے پہلی بات کریں اما من جہت الاولیٰ، اور دوسری بات کیا تھی؟ ان کی حجیت. یہ حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے، اور ان کی حجیت کا مدرک کیا ہے، دلیل کیا ہے. پہلی اب بات کریں اما من جہت الاولیٰ فنقول، پہلی جہت کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں عام و اصول لفظیہ مایاتی. اصول لفظیہ میں سے جو مہم ہیں مایاتی وہ ہیں جو یہ آ رہی ہیں. ان میں سے پہلی ہے اصالہ حقیقت و موردها، اس اصالہ حقیقت مورد مائدہ، ٹھیک ہے نا. شک کا جب شک کیا جائے فی ارادت المعنی الحقیقی، کہ متکلم نے ارادہ کیا معنی حقیقی کا، بالمجازی یا مجازی کا من اللفظ لفظ سے، بیان لم یعلم، ٹھیک ہے نا، لم یعلم وجود القرینہ، قرینہ کا وجود کا علم نہیں ہے، علی ارادت المجاز، مجاز کے ارادہ پر کوئی قرینہ معلوم نہیں. ہمیں علم نہیں ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہم نے اس کی کلام میں کوئی قرینہ نہیں پڑھا. احتمال ہے ہو، لیکن ہم نے تفاوض کیا ہے اس کی کلام میں کوئی قرینہ متصلہ یا منفصلہ ہے ہی نہیں. اور سب قرینہ کے دو قسم ہیں، متصلہ یا قرینہ لفظیہ حالیہ مقالیہ، کسی قسم کا قرینہ موجود نہیں ہے. تو جو کریں پھر ترجمہ کر رہا ہوں مورد، اس کا مورد مائدہ شک کا جب شک کیا جائے معنی حقیقی یا مجازی کے ارادہ میں لفظ سے، بیان لم یعلم وجود القرینہ معلوم نہ ہو، الی ارادت المجاز، مجاز کے ارادہ پر، ما احتمال وجودہا، ساتھ اس کے قرینہ کا احتمال ہو، فیقال حینئذ الاصل الحقیقہ، اصل وہاں پر حقیقت ہے. شک کیا ہے مراد متکلم میں، کیا اس نے ارادہ کیا معنی حقیقی کا یا معنی مجازی کا، اور معنی مجازی پر کوئی قرینہ بھی لے کر نہیں آیا، تو اصل یہاں پر الاصل الحقیقہ، حقیقت ہے. اصالہ کیا کہیں گے کہ یقیناً متکلم کی مراد معنی حقیقی ہے. اگر مراد معنی مجازی ہوتی قرینہ لے کر، قرینہ کا نہ لے کر آنا، اور ہمیں علم نہ ہونا قرینہ کا، یہ دلیل ہے کہ اس کا ارادہ معنی حقیقی کا ہے. اے الاصل ان حمل الکلام علی معنی الحقیقی، اصل یہ ہے کہ ہم کلام کو حمل کریں گے اس کے معنی ہے حقیقی پر. فیکون حجۃ فی للمتکلم علی السامع، یہ حجت ہو جائے گی. یہ یکون حجت فی، حجت ہے اس کلام میں متکلم کے لیے سامع پر، اور اس کلام میں حجیت ہے سامع کے لیے متکلم. کیسے؟ بلا جیسے من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقت، جب وہ حقیقت کی اگر سامع مخالفت کرے اور اس لفظ کو معنی مجازی پر حامل کرے تو عذر لانا صحیح نہیں ہے سامع کے لیے. سامع کے لیے عذر لانا صحیح نہیں ہے. سامع نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی مراد کی معنی مجازی تھی. وہ کہے گا میری اگر مراد معنی مجازی تھی میں قرینہ لے کر آتا. میرا قرینہ کرنا لے کر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مراد معنی حقیقی ہے. فلا یصح من السامع، سامع کے لیے صحیح نہیں الاعتذار، عذر لے کر آنا فی مخالفت الحقیقہ، جب وہ معنی حقیقی کی مخالفت کرے. یعنی یقول للمتکلم، کہ سامع متکلم کے لیے کہے لعل اردت المعنی المجازی، شاید کہ تم نے معنی مجازی کا ارادہ. وہ کہے گا اگر میں نے معنی مجازی کا ارادہ کرنا ہوتا تو میں قرینہ لے کر آتا، میں نے تو قرینہ نہیں لایا. لا یصح الاعتذار من المتکلم، متکلم کے لیے بھی عذر لانا صحیح نہیں ہے. کہ یقول للسامع، کہ وہ سامع کہ انی اردت المعنی المجازی، سامع کو وہ یہ کہے کہ میں نے معنی مجازی کا ارادہ. سامع بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت صاحب معنی مجازی کا ارادہ کیا پھر قرینہ لے کر آتے. یہ قرینہ کرنا لے کر آنا اس کا دلیل ہے کہ آپ نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے. یہ اکثر باتوں میں بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہتا بھائی میری مراد یہ نہیں، وہاں پر لڑتے ہیں نہیں تیری یہی مراد ہے، تیری یہ مراد نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہاں پر بھی بات چل پڑتی ہے بعض کا، پھر ہم جاتے ہیں تیری یہ مراد تھی، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ کلائن ہم اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ کو کہاں سے پتہ چلے کہ میری یہ مراد تھی. یہ بعض کا مراد متکلم میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اصالت العموم وہ مورد ہو، اس کا مورد مائدہ وارد لفظ عام، جب لفظ عام وارد ہو، ٹھیک ہے نا، وارد ہو لفظ عام شک کا، اور شک کیا جائے آیا اس لفظ سے عموم کا ارادہ ہے اب خصوص پتہ ہے
اس کے معنی موضوعات. اس لفظ کو عام کے لیے واضح کیا گیا ہے، لیکن آیا مراد متکلم وہی عام ہے یا نام مراد متکلم خاص ہے؟ شک کا بھی تخصیص ہے، یہ شک کیا جائے اس کی تخصیص میں. فیقال حینئذ الاصل العموم فیکون حجۃ فی العموم علی المتکلم. اب سامنے یہ سامنے پر بھی حجت ہے، متکلم پر بھی حجت ہے. متکلم نہیں کہہ سکتے کہ تم نے عام پر عمل کیوں کیا ہے. کیوں؟ سامنے کہے گا کہ اگر مراد آپ کی خاص تھی قرینہ لے کر آتے. اکرم العلماء، اس نے اگر عالم فاسق کا احترام کیا، متکلم نہیں پکڑ سکتا اس کو کہ تم نے فاسق کا احترام کیوں کیا. کہہ سکتا ہے، آپ نے خود کہا تھا اکرم العلماء، جو العلماء کا ہے یہ علماء کا مصداق ہے. اکرم کل عالمین، ہر عالم کا، تو عالم تو ہے اگرچہ فاسق نہیں ہونے گے. عالم تو ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بس العلماء شامل ہے اس کو، اس لیے میں نے احترام کیا. اگر آپ کی مراد علماء خاص ہوتی قرینہ لے کر، اور اگر جو کرے سامنے احترام نہ کرے عالم فاسق کا، متکلم پکڑ سکتا ہے جی کہ تم نے عالم فاسق کا احترام کیوں نہیں کیا. میں نے کہا تھا اکرم العلماء، یہ ہے حجیت کا معنی. جی سمجھ آ رہی ہے؟ اصالۃ الاطلاق و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق، جب ورد لفظ مطلق لہو حالات، اس کے لیے حالات اور قیود ہوں، یمکن ارادۃ بعضها منہ، بعض کا ارادہ اس سے ممکن ہو. وشک فی ارادۃ ھذا البعض، شک کیا جائے اس بات کے ارادہ میں لاحتمال وجود القید، کیونکہ قید کے وجود کا احتمال ہے. فیقال الاصل الاطلاق، اگر قید مراد ہوتی قرینہ لے کر آتا. قرینہ لے کر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ قید مراد نہیں، مطلق لفظ لے کر آیا جی. اگر مراد اطلاق سے مطلق نہ ہوتی قرینہ لے کر آیا. ایک تک رقبہ کا ہے، اب اس نے رقبہ فاسقہ کو جا کر آزاد کر، متکلم احتجاج کر رہا تو انہیں فاسقہ کو کیوں آزاد کیا؟ کہ آپ نے ایک تک رقبہ کا رقبہ کو آزاد کر. لفظ رقبہ صدق کرتا ہے، فاسقہ پر بھی. اگر آپ کی صفت ایمان شرط ہوتی، صفت ایمان قید ہوتی، تو آپ کہتے ہیں ایک رقبتن مومنتن جی، ٹھیک ہے نا؟ آپ قید لے کر نہیں ہے. اصل و الاطلاق، میں نے اطلاق سے استفادہ کیا، اس اصالہ اطلاق سے استفادہ کیا ہے. فیکون حجۃ علی السامع والمتکلم، سامع پر بھی حجت ہے اور متکلم. کقول احل اللہ البیع، اللہ نے کہا ہے احل اللہ البیع، ٹھیک ہے نہیں؟ فلو شکا، اگر شک کیا جائے مثلا فی البیع انہ حل یشترط صحتی، کیا اس بیع کی صحت میں شرط ہے ان ینشا، کہ یہ بیع کا انشاء ہو، الفاظ ہے اس کو ایجاد کیا جائے لفظ عربی ساتھ. شک کرتا ہے کہ لفظ عربی معتبر ہے بیع کے انشاء میں اور بیع کے ایجاد میں اور بیع کے عقد میں. لفظ عربی شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے. فإننا نتمسک بأصالۃ الاطلاق البیع، ہم لفظ بیع کے اطلاق سے تمسک کریں گے اور کیا کریں گے؟ لنفی اعتبار ھذا الشرط، اس شرط کے اعتبار کی نفی کریں گے. والتقیید، اور اس قید کی نفی کریں گے. فنحکم حینئذ، ہم حکم لگائیں گے بجواز البیع بالفاظ غیر العربی. اگر مراد متکلم عربی ہوتی کہتا کہ وہ بیع حلال ہے جو لفظ عربی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ بس پنجابی کے ساتھ بھی جائز ہے. ہاں جی صحیح، کتنے کا بیچنا ہے جی؟ میں اتنے دے، ٹھیک ہے تو یہ لو پیسے، بیع ہو جائے گی. اگر لفظ عربی مراد ہوتی تو مولا اللہ البیع کے ساتھ صفت لے کر آتا، ٹھیک ہے نہیں؟ کہتا اللہ البیع بالفاظ العربیہ، یہ بلفظ عربی، لفظ عربی. چوتھا اصالت ہو عدم تقدیر و موردها، اس کا مورد ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام، جب احتمال ہو تقدیر کا کلام میں. ولیس هناک دلالۃ علی التقدیر، اور وہاں پر تقدیر پر کوئی قرینہ اور موجود دلالت نہ ہو. فالاصل عدم التقدیر، شک کر رہے ہیں کیا کہ مقدر ہے، یہ مقدر اصالت و یلحق، اور اسی کے ساتھ ملک ہے بے اصالت میں تقدیر کے ساتھ. اصالت و عدم نقل، ملحق ہے اصالت عدم تقدیر کے ساتھ اصالت عدم نقل. و اصالت و عدم اشتراک، ملک ہے اصالت میں اشتراک. اسی کے ساتھ و موردهما، ان کا مورد کیا اصالت میں نقل اور اصالت میں اشتراک کا؟ ما اذا احتمل یا احتمل معنی ثان، احتمال دیا گیا ایک دوسرے معنی کا. موضوع له اللفظ، لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہو.
یقین نہیں ہے، احتمال ہے. کیا لفظ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا وضع نہیں؟ اگر یقین ہو وہاں پر بحث ہی نہیں ہے. اگر پتا ہو کہ لفظ اس معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے وہاں پر بحث. جب شک ہو کیا اس لفظ کو اس معنی سے نکال کر اس معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا. جی ٹھیک ہے نہیں. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ، اب اگر یہ احتمال مفرد ہجر المعنی الاول، پہلے معنی کے ترک کے ساتھ ہے، یعنی پہلا معنی چھوڑ چکا ہے، پہلا معنی چھوڑ چکا ہے، ٹھیک ہے نہیں. وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ، اب اگر پہلا معنی چھوڑ چکا ہے اور دوسرے معنی کا احتمال ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں. فَالْأَصْلُ عَدْمُ النَّقْلِ. اب اگر ایک مرتبہ پتہ ہے کہ لفظ نقل ہوا ہے، بات نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نہیں. جی ایک مرتبہ پتہ نہیں، شک کر رہے ہیں نقل ہوا یا نہیں، اصل عدم نقل. ان کان مع عدم هذا الفرض وان کان مع عدم هذا الفرض، اور اگر یہ فرض نہ ہو، کون سا فرض؟ پہلے معنی کے چھوڑنے کا فرض نہ ہو، یعنی پہلے والا معنی بھی باقی ہو. وهو المسمى بالمشترک، جس کو مشترک کہتے ہیں. فإن الاصل عدم الاشتراک فيعمل اللفظ بكل منهما على إرادة المعنى الأول، عمل کیجیے گا لفظ کا ہر ایک میں پہلے معنی کے ارادہ پر، ما لم يثبت النقل والاشتراک، جب تک نقل اور اشتراک ثابت نہ. اما اذا ثبت النقل، اب اگر نقل ثابت ہو جائے فإنه يحمل على المعنى الثاني، تو پھر عمل کیجیے گا معنی. کیوں پہلا معنی چھوڑ چکے جی ٹھیک ہے نہیں. وَإِذَا ثَبَتَ الْاشْتِرَاكُ، لیکن اگر اشتراک ثابت ہے فإن اللفظ يبقى مجملا، لفظ مجمل. کیوں؟ کیونکہ پہلے والا معنی بھی باقی ہے، دوسرا معنی بھی واضح ہے اس کے لیے، معنی موضوع ہے اس کا. اب پتہ نہیں مراد متکلم پہلے والا معنی یا دوسرے والا مجمل ہو جائے گا. وَإِذَا ثَبَتَ الْاشْتِرَاكُ فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين، کسی ایک معنی معین نہیں ہوگا الا بقرینۃ علی القاعدہ المعروفہ فی کل مشترک، ہر مشترک میں یہ کہہ رہے ہیں. اب اگلی بات سے اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کریں گے کہ آیا بات یہ ایک اصالہ ظہور ہے، اور اصالہ ظہور یہ ہے کہ ایک لفظ ظاہر ہے معنی میں، یہ ظاہر ظہور یہ نص کے مقابلے میں ہے. ظہور وہاں پر کہتے ہیں یہاں پر خلاف کا احتمال، اور جہاں پر خلاف کا احتمال نہ ہو وہاں پر نص ہے. ٹھیک ہے نہیں. ایک مرتبہ مولا کہتا ہے یا حرام الخمر، خمر حرام. اب یہاں پر خلاف کا احتمال نہیں، لفظ حرمت استعمال کیا حرام ہے جی، حرام ہے، لفظ حرمت ہے. اب کہ نہیں مولا مراد حرمت سے شاید مکروہ کو نہ مکروہ والی بات ہی کوئی نہیں جی، احتمال خلاف نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے لا تشرب الخمر، خمر نہ پیو، لا تشرب، نہیں یہ کراہتی بھی ہے نہیں یہ تحریمی بھی ہے. اس نہیں سے مراد ہے حرام ہے کہ پینا حرام ہے نہ پیو، یا نہ پینا مکروہ ہے نہ پیو، کیونکہ نہ پینا دونوں میں ہے. مکروہ میں بھی مولا کہتا ہے نہ پیو، حرام میں مولا کہتا ہے نہ پیو جی. لیکن ظہور رکھتی ہے نئی حرمت میں، نئی ظہور رکھتی ہے کس میں؟ نص نہیں ہے جی. جس طرح عامر ظہور رکھتا ہے کس میں؟ وجود میں، نص نہیں ہے. ایک موقع یجب علیک الصلاۃ، تو پر نماز یہ یجب ہو کہ نہیں مولا کی مراد یہاں پر استحباب، یہ یجب ہو کہہ رہے ہیں جی، نص ہے، بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ عامر دیتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم و عامر ظہور رکھتا ہے وجود میں، احتمال خلاف بھی ہے، احتمال خلاف بھی ہے. بس ظاہر وہاں کہتے ہیں جہاں پر احتمال خلاف ہو. اب اگر ایک لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہو تو وہاں سوال ہے ظہور جاری کریں. شک کر رہے ہیں کہ مراد ہو سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے ظاہر کے خلاف مراد ہو، اصل ظہور ہے، اصالہ ظہور جاری کریں گے. اب بات اگلی یہ ہے، اشارہ کروں کل انشاءاللہ، کیا ان تمام اصولوں کی بازگشت اسی اصالہ ظہور کی طرف ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں لفظ عام ظہور رکھتا ہے عموم میں جی، لفظ عام لفظ مطلق ظہور رکھتا ہے کس میں؟ اطلاق. آیا ان تمام اصول کی بازگشت اسی ایک اصل کی طرف، یہ نہ وہ علیحدہ اور یہ علیحدہ.